اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. سوال سے شروع کریں گے, آپ ہی سے سوال کریں گے, وہ پوچھیں گے اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ پھر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا از خود. جب بھی میں نے آج صبح سے 2 عالموں سے پوچھا بھی ہے اور اسی انداز میں پوچھا ہے, جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو فوراً ٹیلی فون آنے لگتے ہیں, میسج آنے لگتا ہے, سوال جواب آنے لگتا ہے فیس بک کے اوپر کہ حاملہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے, چھری پکڑنا چاہیے, قینچی لینا چاہیے, سوئی وغیرہ وغیرہ, سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو فوراً یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہر جگہ سے, ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اور فیس بک اور ادھر ادھر, کہ وہ حاملہ عورتوں کے لیے کیا کیا جائے, وہ یہ کام کریں یا وہ کام کریں, یہ کام. تو جب ہم نے پوچھا علماء سے, ویسے تو ہمیں تھوڑا بہت پتہ تھا لیکن ہم نے کہا کنفرم کر لیتے ہیں کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے سب نے کہا یہی کہ سب خرافات ہے, یہ ساری کے ساری خرافات ہیں. اچھا, یہ خرافات اس قدر عام کیسے ہو گئی؟ تو اس سلسلے میں جو حاملہ عورتوں کے سلسلے میں خرافات تو عام ہو گئی, تو جو چیز محمد آل محمد نے بتائی تھی وہ کیسی کیسی باتیں بتائی ہے کیا, کیونکہ اہم ترین مسئلہ پورا معاشرہ جو بننے والا ہے اب یہی نرسری ہے جو چلے گی. ہم آج اس سلسلے میں تھوڑی بات کریں گے لیکن یہ صرف یہی بات نہیں, اس حوالے سے کسی دوسری طرف جائیں گے, اس کو کھولیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ نرسریاں ہیں, اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ نہیں پتہ, یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس کے بارے میں یہاں اتنی احتیاط کیا, اس کے بعد کوئی احتیاط کسی قسم کی نہیں. جبکہ ایک کتاب ہے وہاں پر اسلام دین فطرت, بہت پرانی کتاب ہے, بہت پہلے یہ تعلیمات اسلامی جامع تعلیمات اسلامی والے کو کتاب ہے یہ. اس کے اندر 2 باب ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. کوئی تربیت کی کلاس نہیں ہو رہی لیکن ایک چھوٹے سے 2-4 پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہیں. 2 ہے, اس میں سے ایک جگہ پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, ہم نے کہا اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دے, ڈائریکٹ وہ حدیث سنائیں گے تو برا مانیں گے, لیکن ہے حدیث تو ہم کیا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حدیث یاد ہے لیکن کتاب اس لیے لے کے آئے کہ حدیث مشکل ہے, تو کہیں کوئی کچھ کہنے تو میں کہہ دیں گے یہ لکھی ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ کن ذہن اور احمق عورتوں سے شادی کرنے سے اجتناب کرو. کن ذہن اور احمق عورتوں سے شادی کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی, اس سے اولاد جو پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. مسئلہ صرف یہی ہے, ناکارہ ہوگی. وہ اپنی امت کے لوگوں کو, بچوں کو ناکارہ نہیں دیکھنا چاہتے. اس سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ ناکارہ ہوگی کیونکہ احمق ہے. جو کچھ اس سے جو ابھی آگے چل کے بتائیں گے, احمق کی بھی ابھی ڈیفینیشن بتاتے ہیں, بالکل شروع میں سب بتاتے چلے جائیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تو رسول اللہ نے بتایا کہ احمق عورتوں سے شادی نہ کرو کیونکہ اس کی ہم نشینی اس کے ساتھ رہو گے تم غم میں مبتلا کرے. یہاں پتہ چلا یہاں تو خود ہی ہم بھی احمق ہیں, تو ہم کہاں غم ہو رہے ہیں, تو دونوں مل کے خوش ہیں, دونوں احمق مل گئے. نہ ادھر پتہ کسی کو, نہ ادھر پتہ کسی کو. کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو انتخاب کرو, کہاں سے اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی, کہیں انتخابی ہمسر سے شروع ہوگی, اولاد کی تربیت شروع ہوگی. تو جن کا انتخاب کریں گے, لڑکا بھی ویسے ہی لڑکی بھی ویسے ہی, اس کو بھی چاہیے کیا چیز چاہیے, صرف صورت کے پیچھے لگے, ہمیں صورت چاہیے, پڑھی لکھی لڑکی چاہیے, صورت چاہیے, پیسہ چاہیے, صورت پڑھی لکھی. بھئی صورت کتنے دن کی ہے؟ تو آئیے مولا مشکل کشا سے پوچھتے ہیں صورت پہ یاد آیا, ایک سن لیجیے.
آپ بتائیے کہ مولا مشکل کشا نے 1400 سال پہلے جب یہ والی بات کہی تو کتنی اہم ترین بات تھی، کتنا سینہ بسینہ ہم لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی، سب کو معلوم ہونا چاہیے تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن کیوں نہیں پتا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کیا عجیب و غریب بات کہتے ہیں، کیا عجیب و غریب بات ہے، سنیے مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں۔ میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو خدا کی اطاعت گزار اور اس خوف رکھنے والے ہوں، تاکہ جب بھی میں انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر سے دوہرا رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ کب کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ مولا کو بہت مانتے، جی ہاں بہت مانتے، تو کوئی بات کہ وہ والی بات نہ بتائیے کہ جس میں ہمیں کچھ کرنا پڑے، یہ والی محبت ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے مرضی والی محبت کرتے ہیں۔ پھر سے سنیے، آپ خود بھی دیکھیے، سوچئے اور ان دونوں چیزوں کو ملائیے کہ جو رسول اللہ نے ابھی کہا کہ احمق عورتوں سے شادی کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ناکارہ ہوگی۔ تو اولاد کے سلسلے میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا سے خوبصورت اور خوش قامت بچہ طلب نہیں کیا، خوش یعنی اچھا ہو، لہیم شہیم ہو، خوبصورت بچہ ہو طلب نہیں کیا، بلکہ میں نے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو خدا کی اطاعت گزار اور اس کے خوف رکھنے والے ہوں، تاکہ جب بھی میں انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہاں پکارتے رہو گے یہ کر لو وہ کر لو، سر کھلا ہوا ہے دکھ رہا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا، دل ہر وقت جو ہے ایسے ہی گھولا کرتا ہے، جیسے کہ جامع الاخبار میں رسول اللہ نے کہا کہ آخری زمانے میں ایسے دل لوگوں کا گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، یہ دین کے معاملات کو دیکھ کے ایسے ہی گھل رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ فوراً انہوں نے جو رائٹر انہوں نے لگایا چوتھے امام صحیفہ کاملہ کی دعا، باقاعدہ صحیفہ کاملہ، یہ دعا تو آپ کو اسی کتاب میں ملی، اس کے بعد تو کہیں ہم نے دیکھی نہیں کہ کہیں مولا مشکل کشا کی یہ والی دعا بھی ملی ہو، تاکہ میں جب انہیں اطاعت پروردگار کرتا ہوا دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو اطاعت پروردگار تو کروائی نہیں جاتا، ہماری حجاب کا لکھ تو ہماری بچی کی شادی کیسے ہوگی؟ نافرمانی کروا کے دنیا میں خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں، نافرمانی کر کے، تو اس کے بعد یہاں سے نکلنا بھی تو ہے، اور ہر آدمی کا نکلنا قریب ہے، کیونکہ ہر آدمی کی زندگی کٹتی جا رہی، کتنے دن کی زندگی کسی کو نہیں پتا، وہ قریب ہے۔ چوتھے امام کے تو صحیفہ کاملے موجود ہے کہ کہہ رہے ہیں پروردگار، یہ باقاعدہ امام زین العابدین، پروردگار اپنی اولاد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پروردگار انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، حق نوشت اپنا پروردگار انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، حق نوشت اپنا فرما بردار، اپنے دوستوں کا دوست، اپنے دشمنوں کو دشمن، بدخواہ قرار دے، آمین۔ دیکھ رہے ہیں پروردگار میری ضرورت کو شیطان بدبو سے پناہ دے، اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو ہمیں ڈگمگا دے گا، خدایا اس کو تسلط کو اپنی قوت اور توانائی کے ذریعے سے دفع کر دے، تاکہ کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ سے ہی ہٹا دے۔ یعنی مسلسل دعا مانگتے رہے، پوری دعا پڑھی، اس کے اندر دیکھیے کتنی حسین دعا مانگی۔ تو ان کے یہاں بھی اولاد کیوں کیا خطرہ تھا؟ نہیں، وہ پہلے سے کرتے تھے یہ والا کام، کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ انبیاء جانتے تھے، علماء جانتے تھے، ہمارے تمام ائمہ جانتے ہیں، تمام ائمہ کی یہ دعائیں موجود، تبھی تو دیکھیے ائمہ کے اولادوں کو دیکھ لیے، کون آیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام آئے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ رسول اللہ سے شروع کیا تھا، امام زمانہ کے سنا دے، کیا کہتے ہیں کہ میں جاہل اور احمق شیعوں نے، ہمیں جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت پہنچائی۔ وہ حماقت کی ہر جگہ مذمت کی جا رہی ہے، مجھے جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت پہنچائی ہے، جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے، جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں، ادھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر بیچ میں دیکھیے حضرت علی علیہ السلام آئے، چوتھے امام آئے، اب دیکھیے آخر میں آ جائیں گے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو احمق کیا ہوگا؟ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی ناکارہ احمق ہوگی،
ان سے جو اولادیں پیدا ہوگی، تو پھر کریں کیا؟ احمق پیدا ہوگی تو کیا احمق پیدا ہوگی؟ کیا ہمیں شروع سے یہی ہے کہ ہاں یہی ہے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر پوچھا جائے کہ صاحب مجھے بتانے کی کیا ضرورت، یہاں کیا ضرورت ہے؟ کوئی زچہ خانہ بچہ خانہ، یہ کون سی جگہ جو یہاں ساری چیزیں بتائی؟ اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، تمام کتابیں جمع کرنی چاہیے، جمع کرنے کے بعد اس کا باقاعدہ لیکچر کے انتظام کرنا چاہیے، کتابیں رکھنی چاہیے، دینی چاہیے، گھر گھر کتابیں پہنچائیے۔ کیا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی۔ باہر سے لوگ صرف کبھی سن لیتے ہیں درس وغیرہ میں کہ کتابوں کا اس کا سلسلہ باہر سے بھیجتے ہیں کہ ہماری طرف سے کتابیں جو ہیں تقسیم کر دیجیے گا۔ یہاں ہم لوگ موجود رہتے ہیں، آپ کو اتنی سب کچھ معلوم ہے، کیا آپ نے کبھی کہ چلیے انہی سب ساری کتابوں کو تقسیم کی جائے؟ آئین تربیت کیسے کی جائے، یہاں پہ نیچے تربیت کے اصول، سنہری اصول جو لکھا ہوا، خاندان کے اخلاق جو ہے، یہ ساری یہی تو معاشرہ بناتا ہے۔ یہ معاشرہ بنتا پھر نیک لوگ بنتے ہیں۔ اب جدھر موڑیے گا ادھر مڑ جائے گا، جو کہیے گا وہ کرے گا۔ ابھی تو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، برا مانتے ہیں لوگ۔ سننے کو تیار تو ہونا بہت دور کی بات ہے، برا مان رہے ہوتے ہیں لوگ۔ جب ہم آپ کو 2 حدیث ایک ساتھ ملا کے سنا رہے، اب یہ جو شروع کی بات بتائی گئی ہے کہ خبردار احمق عورت سے شادی نہ کرنا، ابھی شاید شادی سے پہلے ہی وہ منع کر رہے ہیں، تو وہ اس کے بعد بھی اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ بندے کو سب سے بہترین چیز کیا چیز ملتی، تو آپ نے فرمایا عقل ملتی سب سے بہترین چیز۔ عقل کی بہت ساری حدیثیں سنا چکے ہیں، پہلے بھی آپ کو سنا چکے ہیں، عقل ملتی ہے۔ تو پھر کہا جائے کہ جو فطری ہو، عقل فطری سے کیا مطلب؟ جو ماں کے پیٹ سے ملی ہو، اسے جو ماں کے پیٹ سے ملی ہو وہ فطری عقل کہلاتی ہے، پیدائشی طور پہ فطری عقل ہے۔ تو فطری عقل کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے تو منع کیا کہ احمق عورت سے شادی نہ کرو، کیونکہ فطری عقل اسے نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا ہو؟ کہ تو کسبی ہے۔ کسبی سے مراد حاصل کرے اسے۔ کون سی چیزیں آپ نے پڑھی گئی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ عقل ہمیں حاصل ہو رہی ہے نہیں حاصل ہو رہی ہے، ہماری عقل بڑھ؟ چالاکی اور مکاری جو ہے اس کو عقل مندی آج بھی شمار کیا جاتا ہے۔ احمق عورتوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کہتے ہیں یہ تو بہت کامیاب، وہ چالاک و مکار ہوتے ہیں۔ چالاکی و مکاری ہوتی، عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس سے خالی دنیا حاصل کی جائے وہ چالاکی و مکاری ہے۔ ابھی احمق کی کچھ ڈیفینیشن بتاتے ہیں آپ کو کہ احمق کی نشانی کیا کیا بتائی گئی۔ یہ بتائیں گے اس لیے تاکہ ہمارے میں اگر مجھ میں پائی جاتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، مجھ میں پائی جاتی ہے، میں اس سے دور ہو جاؤں، میں اس سے جب بھی دور ہو جاؤں۔ ہمیں تو ہر طرح کی مثال ہمارے یہاں موجود ہونا، کوئی ایسی بات نہیں ہمارے یہاں موصول ہے، نہیں، دور ہونے کے بعد 15 سال گزارنا چاہیے ورنہ آپ کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ 15 سال ایک ہی جس میں تو حضرت ہوئی، ادھر سے ادھر ہو گئے تھے۔ دل سے آ جائیے، کتنی دیر لگی تھی ان کو آنے میں؟ دل سے آنا پڑے گا۔ وہ 2 نوجوان بچے جو نکل کے آئے تھے، 2 بھائی نکل کے آئے تھے، وہ تو بالکل آخری وقت میں آئے تھے، جب عورتوں کی جب انہوں نے آخری جب استغاثہ بلند کیا کہ ہے کوئی جو میری مدد، تو آخر میں 2 نکل کے آئے تھے۔ ان کو کتنی دیر لگی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کی، وہ شہید بھی ہو گئے۔ اکثر نام بھی کوئی نہیں جانتا، واقعہ بھی نہیں جانتا کوئی، تو اس کی پرواہ نہیں کی، جیسے پتہ چلا ہم نے فوراً چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں وہ کر رہا ہوتا، تو کہہ رہے ہیں کہ فطری ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگی، اس لیے منع کیا کہ احمق سے شادی نہ کرو۔ اس لیے ہم آپ تذکرہ کریں گے کہ ہم لوگ حماقت کی طرف نہ جائیں، تاکہ آگے لوگوں کو بتا سکیں۔ پھر اگر وہ نہ ہو تو کیا کسبی ہے، تو پھر حاصل کرے۔ حاصل کیسے کرے کہ اس سے حاصل کرے، کس سے حاصل ہوتا ہے وہ ابھی بتائیں گے کیسے۔ پھر یہی چیز جب حضرت علی سے پوچھی گئی، مولا مشکل کشا سے، عقل کیا ہے، تو آپ نے کہا فطری، آپ نے بھی یہی کہا فطری، اور کہا کہ اگر وہ نہ ہو، عقل فطری نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ بھائیوں سے مشورہ کرو، کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ محفل میں خاموش رہو، خاموش بیٹھو، کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا ہو؟ کہ پھر موت سر پہ، مان نہیں رہے، کوئی بات نہ یہ نہیں کہتے چلے جاؤ، پھر کچھ بھی نہیں کرو گے تو موت، یعنی نقصان ہے پھر تمہارا، خاموش بیٹھ نہیں سکتے، سب سے مشکل کام ہے۔
آپ لوگوں کے لیے بھی سب سے اب تو کوئی بھی خاموش نہیں, سب بولا کہ ٹی وی دیکھا ٹاک شو. تو جو اس کا سب کا نتیجہ بتاؤ 4 مہینے کا سبسٹینس بتاؤ کیا نکلا؟ کہ کچھ نہیں نکلا, لوگوں کا وقت برباد ہوا بس, اور کچھ بھی نہیں ہوا, نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہوگا ٹاک شوز اور ٹھیک ہے نا. تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ اس لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں ہے تو کیا کرے, اس کا بھی بتا دیا کہ کسبی حاصل کر لو, سیکھ لو. نہیں حاصل کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان تمہارا ہوگا. کیا نقصان ہوگا تمہارا؟ 2 حدیثیں سنیے پہلے احمق کی, جو اتنے شروع میں بالکل فوراً کہا ہے ہم نے کہ کیا کہا کہ خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرو. تبھی اب کیسے پتہ چلے گا کہ احمق ہے؟ کہاں پتہ کریں؟ گھر میں کہاں جائیں گے پوچھنے کے لیے کسی سے ہم شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ احمق ہے کہ احمق نہیں؟ اب تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. اب تو پھر ہم نے مجدار میں اپنی کشتی ڈال دی, اب جو بھی ہمارا نتیجہ ہو. پڑھایا گیا نہیں, سکھایا گیا نہیں, کہ ورنہ اصولاً ہوتا دیکھا جاتا ہے کہ نہیں معاشرہ ماشاء اللہ سے مومنین کا معاشرہ, سب لوگ صحیح ہوں گے, سب ٹھیک ہوں گے. اب ایسا کچھ بھی نہیں, اتفاق سے کچھ صحیح ہو گیا تو صحیح ہو گیا, سب اتفاقی ہے, ورنہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں. جب مولا سے پوچھا گیا, اب ہم نے 4 5 6 حدیثیں نکالی کہ چلیے جب یہاں سے شروع کریں تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ حماقت ہے کیا, ورنہ احمق کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ احمق کون. یہ ایسا لگ رہا ہے سبھی کو اشارہ کیا جا رہا ہے, سب کو اشارہ نہیں کیا. دنیا احمقوں کی غنیمت ہے. ابھی بتا رہے ہیں کیا مطلب ہوا. مطلب سب کچھ وہی ہے, غنیمت یعنی سب کچھ وہی ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں دنیا چھوڑ دینا ہے, جنگل میں بھاگ جانا ہے, یہ مطلب نہیں. یعنی اس کا آپ اگر دیکھیے کہ اس وقت کے معاشرے میں 80 سے 90% لوگ ہماری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے. 80 سے 90%, خود بھی جائزہ لے لیے. 10% جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے, وہ بھی کوئی نیکوکار ہوتا ہے. ورنہ دنیا مرتبہ منصب اس کو مل جاتا ہے تو پھر دین میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. پھر غرور و تکبر و منصب ہو, جو ان کو جاہ و جلال جو ان کا ہوتا ہے, جو رتبہ ان کا ہوتا ہے, اسی میں مگن رہتے ہیں, یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سارا وقت اسی میں نکل جاتا ہے, یا اس میں مگن ہو جاتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کر رہے تھے. اسی لیے کیا کہ دنیا احمقوں کی غنیمت ہے, یعنی سب کچھ یہی ہے اس کے لیے, سب کچھ یہی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا پہ خوش ہونا حماقت ہے. یعنی کہ دنیا اگر ہمیں بہت اچھی مل گئی ہے تو ہم اس میں خوش ہیں. خوشی آخرت کے کام کرنے میں کہ وہ پورا ہو رہا کہ نہیں پورا ہو رہا, اس میں خوشی اور شکرانہ اس بات پہ ہے کہ ہم یار ذمے جو لگایا گیا تھا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس لیے کہ تم میری عبادت کرو, تو آیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو مولا مشکل کشا نے کہا تاکہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو وہ اطاعت و فرما برداری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. ورنہ دنیا پر خوش ہونا حماقت ہے. یعنی خالی ہمیں دنیا کا اطمینان مل گیا تو بس ہم خوش ہیں, باقی ہمیں آگے کچھ بھی نہیں. پھر کہا جائے حماقت بدترین مرض ہے. اس کا مولا مشکل کشا کی ہے. اب اوپر حماقت بتا دی کہ کیا ہے, کہ دنیا پہ خوش ہونا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا اور مطمئن ہو جانا, پیٹ بھرا ہوا ہے, سب ٹھیک ہے ہمارا, کوئی ہمیں پریشانی نہیں, مال و دولت بھی ہمارے پاس بہت ہے, بس مطمئن ہو گئے, یہ بتا دیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, کہ یہ بدترین مرض ہے. حماقت بدترین مرض ہے. ابھی بتا دیا جائے کسی کو, کوئی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے, کہیں جاتا ہے, کوئی دیکھ کے بتاتے ہیں کیا ہو گیا, وہ آئی فلانی رشتہ دار گھر میں آئی, کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا, ہاں ڈاکٹر نے بتایا ہمیں شوگر ہو گئی. شوگر ہو گئی تو ابھی شوگر ہو گئی تو علاج ہے, دنیا کا یعنی کتنے لوگوں کی شوگر ہے, لیکن ادھر سنا, ادھر فوراً ذرا سی بیماری سن لیا جو قابل علاج بھی ہے. لوگ 20 25 50 سال شوگر پہ چل رہے ہوتے, لیکن جہاں مرض کا نام سنا جان نکل گئی. اور یہ یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بدترین مرض ہے, کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہو. یہ ہے ماننا ہمارا. وہ کہہ رہے زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہم سے پوچھ لو ہم سب بتا دیں گے. اور جب بتا رہے ہیں تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں لے رہے ہم. وہ بتا رہے اثر نہیں لے, لیکن بدترین مرض ہے. حماقت پھر فرماتے ہیں کہ حماقت کیا ہے, یعنی حماقت کیا ہے, کہ بد نصیبی ہے. حماقت بد نصیبی ہے. یہاں دنیا کی کوئی چیز حاصل نہ ہو تو کہتے ہیں بد نصیبی ہے, لیکن یہ یہاں پہ کریں حماقت بد نصیبی, کیا کہ حماقت آخرت کو خراب کر رہی ہے, اس لیے بد نصیبی ہے.
حماقت بہت بڑی مفلسی ہے. ساری چیزیں بتا رہے تھے کتنی بری بری چیزیں. بد نصیبی یہ ہے, مفلسی یہ ہے, یہ بدترین بیماری یہ ہے. ابھی بتاتے پھر عقل کی بھی بات بتائیں گے. پھر عقل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتائے, بڑی بڑی حدیثیں میں نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں نکال کو آپ کو بتایا کہ یہ اتنی بدترین چیز ہے, اس کو ہٹائیے اور اس کو اپنائیے. وہ بھی چھوٹی چھوٹی نکالی تاکہ آپ کو اپنانے میں آسانی ہو. بہت بڑی بڑی عقل کے اوپر یہ پوری کتاب ہے. یہ دیکھیں, یہ پوری کتاب ہے عقل, آیت اللہ ریشہری کی کتاب ہے عقل. اتنی موٹی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے اس کے اندر 325 حدیثیں صرف عقل کے متعلق ہیں. آپ کو کتنی یاد ہے؟ کتنا زمانہ آگے آ گیا, کتنی ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود. ہم نے سوچا تھا کہ ہم یاد کریں گے, یاد کر کے آپ کو سنائیں گے. دیکھیں ہم صاف صاف کھلی ہوئی بات بتاتے ہیں. ایک کتاب ہم کہیں پڑھ رہے تھے, اس کتاب کے اندر آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی ظالم حاکم نے کسی شخص کو بلایا تو آدھی رات کو کارندہ پہنچا کہ تمہیں بلا رہے ہیں. تو اس نے سوچا اتنی رات کو مجھے بلایا جا رہا ہے, یقیناً میرا خاتمہ ہے. بس اس نے غسل کیا, کفن پہنا, حنوط لگایا, ہو گیا, پہنچ گیا. اس نے بلایا, اپنے پاس بلا کے بیٹھا لا. گھٹنے سے گھٹنا ٹکرا رہا تھا. اس نے کہا تم نے یہ حنوط کیوں کیا ہوا؟ کہ تو نے اتنی رات کو بلایا تھا. میں نے کہا سوائے موت کے کوئی چیز نہیں, اس لیے میں کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا. یہ کہہ کے پھر بات کرنے لگا. کیا ہم نے اس لیے بلایا کہ تم مجھے علی کی حدیثیں کچھ یاد ہے تو سناؤ. پوری دیکھیے, ہم نے پڑھ کے بھی صرف ایک چیز ہم نے سنی, پڑھی اس کو اور دل پہ اثر کی کہ یا اللہ ہم کہاں پہ ہیں. تو پھر پوچھنے کا تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 5000 یا پتہ نہیں کتنی حدیثوں کا نام دیا کہ اتنی مجھے یاد ہیں. ابھی جو حدیث کی بات آئی تب یہ ہمیں یاد ہے کہ سنا دو, آدھی جتنی بھی ہمیں یاد ہے سنا دو. ہم مفہوم صرف سنا رہے ہیں, اس میں کوئی کیلکولیشن کی اتنی کیا اتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں. 5000 یا 3000 یا 35000 بہت زیادہ حدیثیں تھیں. میں چکرا گیا دیکھ کے, اتنی حدیثیں ہمیں تو نہیں یاد ہے, ہم لوگوں کو تو نہیں یاد ہے, کسی کو نہیں یاد. ہمیں اپنے مطلب کی حدیثیں نہیں یاد ہے, جو آپ کے کام کی حدیث ہے وہ آپ کو نہیں یاد ہے. آپ کے کام کی آپ اگر سیکھ جائیے گا تو آپ ہمیں ابھی ضرورت نہیں, آپ کو ضرورت نہیں تو آپ کی بیٹی کو ضرورت ہوگی, آپ کی بہو کو ضرورت ہوگی, آپ کے خاندان کی کسی عورتوں کی ضرورت ہوگی. تو آپ کیا ہے, آپ بتا رہی, یہ آپ بتا رہی ایک جیسے جیسے قدم آگے بڑھا آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو بتا رہی ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اس نے کہا 35000 حدیثیں, 5000 پتہ نہیں کتنی بتائی کہ اس نے حدیثیں یاد ہے. کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنی گی. وہ بھی سنا, 1.5 پونے 2 پیج کی حدیث سنا رہا وہ. ہم یہاں پوچھ رہے کہ کچھ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, کچھ پتا کہ نہیں پتا. تو بہرحال تو یہ آپ کو بتا رہے تھے, کیا یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ دیکھیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کی سن لیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. آگے کی بات بتاتے ہیں کہ پھر عقل کیسے ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں, اس لیے حدیث پہ یاد آئے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں لائیں تاکہ یاد ہو جائے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں لائیں تاکہ یاد ہو جائے. پھر کہا جاتا ہے کہ حماقت بہت بڑی مفلسی ہے, مفلس ہے وہ. حماقت ہے تو مفلس ہے. کہ اتنا پیسہ قارون کے پاس تھا کہ کئی اونٹوں پہ اس کی چابیاں جا رہی ہوتی تھی. وہ مفلس کہاں ہوا؟ کہ اسی کے ساتھ تو دفنا دیا گیا, زمین میں دفن ہو گیا. مفلس نہیں تو کیا ہوا؟ ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کر پایا, نہ اس کا پیسہ اس کے کچھ کام آیا, تو ہوا تو مفلس. یہ مفلس اس لیے کہ یہ پیسہ اتنا دیا تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو یہی پیسہ اوپر چلا جاتا, یعنی وہاں پہنچ جاتا, اس کا اس کو انعام ملتا. جو پیسہ آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں, ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں, وہ پیسہ یہاں تو خرچ ہوتا ہے لیکن یہ وہاں جمع ہو رہا ہو. جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اپنا مال جو ہے آسمانوں پہ جمع کراؤ, ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی لینے والا نہ ہو. بھیجو مزدور کے ذریعے. مزدور کون ضرورت مند ہے, وہ مزدور ہیں, وہ تمہیں وہاں دیں گے. تو وہاں پہ وہ دیکھیں دفن ہو گیا. مفلس کے نہیں ہے. کیسا مفلس ہے وہ؟ یہ مفلس ہے کہ ہاتھ خالی, یہاں سب ختم ہو گیا. تو کہا کہ حماقت بہت بڑی مفلسی, حماقت مضر ترین ساتھی ہے. ہمارے تو ساتھ ساتھ احمق اگر ہم ہیں تو ہم جہاں جا رہے ہیں اپنی حماقت ساتھ ساتھ لیے جا رہے ہیں. حماقت مضر ترین ساتھی ہے. پھر ایک دیکھیے کیا حسین ترین ایک قول ہے مولا مشکل کشا کے واقعی,
کتنے اچھے اچھے اقوال ہیں کہ نیت کریں کہ پروردگار کچھ نہیں ہم بن سکتے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، ہم تیری راہ میں تیرے جو مخلص بندے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا کیا کہا. آؤ ہم روزانہ 4-5 حدیثیں یاد کرتے تو 1 مہینے بعد ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہو جائیں. کوئی جانے یا نہ جانے آپ کے سینے میں تو موجود ہے، جو سینے میں موجود ہے حدیثیں یا قرآن موجود ہے، وہ اپنا جلوہ دکھاتے رہتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہنے دیتے. تو کیا ہے خزین، ایک دشمن دوسرے دشمن کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جتنا احمق اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. دیکھ لیں، یعنی کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا احمق اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ جو کام کرے گا حماقت والا کرے گا، وہ نقصان اس کو کون بھگتے گا؟ وہ وہی بھگتے گا. پھر ایک جگہ پہ اور مولا اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کی حماقت ہے. ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کی حماقت ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ حماقت کیا چیز ہے. یہ ہے حماقت. یہ ہر وقت دنیا میں کتنے بھی کامیاب ہو جائیے گا، اب اس سے زیادہ قارون سے زیادہ اور فرعون سے زیادہ اور نمرود سے زیادہ اور شداد سے زیادہ کون کامیاب ہوگا؟ اس کا تو بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کامیاب اور آج کل بھی کامیابی اسی کو کہا جاتا ہے کہ کامیابی، اور تو کسی چیز کو نہیں کہا جاتا ہے کامیابی. یہ کون کہنے کہ یہ بچی ہے، اس کی نہ صبح کی نماز کبھی قضا ہوئی ہے نہ نماز شب، کہیں کامیاب یہ ہے؟ یہی کہیں گے نا آپ. یہ اس کو آج تک کہیں آپ نے سنا کہ اس کو کامیاب؟ یہ کون ہے کہ اس نے MBA کیا ہوا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کیا ہوا کہ CA کیا ہوا تو بھی ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہے تو بھی ماشاءاللہ. تو کیا کریں، چھوڑ دیں سب؟ نہیں. ابھی ہم نے جو ہمارے دماغ میں آیا تھا جس کی طرف اشارہ کیا، اس نے بھی NED سے پڑھا ہوا، لیکن کیا ہے، صبح کی نماز نہیں قضا ہو سکتی، نماز شب قضا نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بچی ہمارے یہاں ایسے آئی تھی، میں نماز پڑھا تھا مغرب عشاء کے، ہمارے رشتہ دار کے تھے، وہ آگے نماز پڑھنے لگی. اس کے بعد کہا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے مجھ سے کہ نہیں کہا. پھر اس نے ایک اور نماز شروع کر دی. میں نے کہا اب کیا پڑھ رہی ہے؟ تو پتہ چلا نماز غفیلہ پڑھ رہی ہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ نماز غفیلہ. میں نے کہا تم روز پڑھتی ہو؟ کہ جی میں روز آنا پڑھتی ہوں. چھوٹی سی بچی تھی. نماز کامیاب ہے وہ، ہم نے اس کی زندگی کو دیکھا کہ کامیاب. اس کو ایسا گھر ملا کہ اس کا حجاب نہیں اترا، اس کو ایسا گھر ملا کہ نماز روزے سے اس کو نہیں روکا گیا، اس کو ایسا گھر ملا. تو یہ کامیابی نہیں تو اور کون سی کامیابی؟ کہ ہمیں دین کے ہر بات پہ عمل کرنے کا پورا کھلا ہوا موقع مل رہا ہے، نہ کہ کیا کریں ہمارے سسرال کا ماحول ایسا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو تمہاری یہ تو ناکامی ہوئی تمہاری، تم نے اپنے لیے کوشش نہیں کی تھی کہ تمہیں ویسا ملتا ہے یا نہیں ہے. ہوتا ہے تو یہ منع نہیں کیا جا رہا کہ جناب آپ جو اس کے خلاف ہے، جو ہر وقت ٹونٹ کیا کرتے ہیں کہ MBA ٹونٹ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، قابو میں نہیں آتے. پھر یہ خود بھی ان کو اتنا چڑھایا جاتا ہے. آج تک کسی کو کہیں سنا کہ کسی نے بڑے خوش ہو کے کہا ہو کہ ہماری بہو جو ہے نا وہ حافظہ ہے؟ کہیں نہیں سنا ہوگا، بھولے سے بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن. کوئی وقت نہیں کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں کہ یہ کون ہے جو بڑی منہ ڈھاکے ہوئے کہ حافظ قرآن ہے. یہ کون ہے کہ یہ جو CBM سے کیا ہوتے ہیں ماشاءاللہ اسمارٹ. مجھے پتہ چل رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے پتہ چل رہا ہے اس کی چال ڈھال سے کہ بہت پڑھی لکھی بہت ذہین ہے. پتہ چل رہا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا؟ یہ حافظہ جو اس سے نہیں پتہ چل رہا، نہیں پتہ چل رہا. معاشرے میں وقت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں چھٹے امام، کتنی بار تو آپ سے کہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے 6666 درجے یاد ہو گیا ہوگا، زبانی اتنی دفعہ ہم نے کہا. لیکن پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا جائے گا بندے سے کہ قرآن پڑھتا جاؤ بلند ہوتا جاؤ. تو جس کو پورا قرآن یاد ہوگا، حافظہ ہوگی، حافظ ہوگا، وہ تو کیا ہوگا؟ پڑھتا جائے گا. کہاں تک پہنچ جائے گا؟ کہ سب سے بلند ترین درجے تک پہنچے گا، کیونکہ 6600 آیتیں پوری اس کو سب یاد ہے. کہاں وقت ہے اس کی؟ کیا ہمیں افسوس نہیں ہے
ایک نوجوان آیا, کہنے لگا, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کہنے لگا کہ روزگار کا مسئلہ کیا کریں. ہم نے کہا سورہ واقعہ مغرب عشاء کے درمیان پڑھو, بس ختم, ہمیں کیا پتہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی, کہ مجھے زبانی یاد ہو گیا, زبانی یاد ہو گیا مجھے. تو ایک اضافہ ہو گیا, کتنی آیتیں ہیں, ہو گیا اضافہ کہ نہیں ہو گیا؟ پڑھتی جائیے, آپ بھی ایسی پڑھتی جائیے, اضافہ ہوتا جائے گا. کبھی کہا جا رہا کہ بہت ساری ہے دنیا کے امیر اور سخی ترین اشخاص کون ہیں؟ کہ حافظ قرآن. حافظ دنیا کے امیر ترین. ہم کہیں تو پھٹے پرانے لباس میں آئے ہیں, کہ تو کیا ہوا پھٹے پرانے لباس میں آئے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, حافظ قرآن 10 آدمیوں کی شفاعت کرائیں گے. نہیں, عام مومن 30 آدمی کو کرائے گا, 300 آدمیوں کو کرائے گا, حافظ قرآن صرف 10 کی کرا رہا. آگے سنیے کیا ہے. مومن جو ہے وہ کہ 30 کم سے کم 30 لکھا ہوا, کم سے کم 30 آدمی کی شفاعت کرائے گا, اور زیادہ زیادہ بہت سارے لوگوں کی شفاعت کرائے گا ہے. لیکن اس کو کہا جا رہا ہے 10 آدمی کی شفاعت کرایا جائے, تو اس کی کیا اہمیت کیا ہوئی؟ 10 آدمی کہ 10 اس آدمی کی شفاعت کرائے گا جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اس کی شفاعت کرائے گا. حافظ قرآن, حفظ کرنے والے, یاد کرو یاد کرو, تقدیر بناؤ اپنی. دنیا کے پھندے پہ, دنیا کے پھیرے میں مت لاؤ. 2 منٹ بعد زیرو ہوتی ہے, چمکتی ہوئی دنیا 2 منٹ بعد زیرو ہو جاتی. اب صرف اعمال کا روشنی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت ساری حدیثیں ہیں, انبیاء کے ساتھ پل صراط سے انبیاء کے ساتھ ساتھ گزارا جائے گا. کیا رتبہ ہوگا اس کا کہ انبیاء کے ساتھ گزارا جائے گا. تو یہ ساری پڑھائیاں ہو رہی ہیں جس میں ہمیں کیا کام ہو رہا ہے, جس میں ہمیں غرور پیدا ہو رہا. اس طرف نہیں لے جایا جا رہا کہ جیسے عقل کی طرف نہیں لے جائے گا, احمق کی طرف حماقت بڑھایا جائے. اب کتنی بھی نمازیں پڑھو گے, کتنی بھی نمازیں پڑھو گے, اگر عقل کے ساتھ, مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں, اس کی قیمت بتا رہے ہیں آپ کو. ایک اور روایت ہے اسی کتاب کے اندر کہ مسجد کے اندر 2 آدمی داخل ہوئے, مسجد میں 2 آدمی داخل ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت. دونوں نے نماز پڑھی. جب نماز ختم کر لی تو اپنے ایک صحابی سے رسول اللہ نے کہا کہ ایک کی نماز کا وزن کوہ احد کے برابر ہے اور دوسرے کی نماز کا وزن ذرے کے برابر ہے. اب بتائیے, دونوں نے نماز پڑھی, ایک کتنی اوپر کیسے چلی گئی, ایک کتنی نیچے کیسے آ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا تھا اور نیکی کرنے میں نیک کام کرنے میں جلدی اشتیاق رکھتا تھا, جبکہ دوسرے مستحبات نہیں تھے اس کے, تو یہ کام کرتا تھا. اور دوسرا آدمی محرمات الہی سے, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, نہ کسی نیک کام میں اس کو جلدی ہوتی تھی, تو اس کے ذرے کے برابر 2 ہی رکعت نماز تھی. 2 یہ ہے, یہ پہلی عقل کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں ہم. یہ سوچیے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں, یہ بیچ میں آ گئی اسی عقل والی کتاب میں, پہلی ڈیفینیشن ہے. اگر اس کو صرف ایک حدیث کو پکڑ لیں تو مکمل عقل حاصل ہو جائے گی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو اگر بچا لیں. پتہ کریں, دیکھیں کہ اللہ کو کون کون سی چیز ناپسند ہے, اس کو ہم دیکھتے رہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں کہ نہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ کام نہیں کرنا, یہ اللہ کو پسند نہیں. جو اللہ کو پسند ہو وہ کام کریں گے. تو خبردار احمق عورت سے شادی نہ کریں. بہت ساری چیزیں اس کے اوپر کہی ہے, اتنی کہی گئی کہ ڈرنا چاہیے تھا لوگوں کو. کتابیں پڑھتے تو ڈرتے, اور ڈرنے کے بعد اس سے ہٹتے, معاشرے میں حماقت ختم ہوتی. اب حماقت تو نہیں رہ گئی, تو کیا زبان درازی رہ گئی. آپ کسی کو کچھ کہہ کے دیکھ لیجیے, یہ زبان درازی جو ہے یہ عقل نہیں ہے. یا زبان درازی کے ذریعے, زبان کے ذریعے سے لوگوں کو چپ کرا دینا, ٹھیک ہے چپ ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا, آپ وہیں رہیے گا جہاں ہیں, آپ کو جہاں جانا وہیں جائیں گے. خبردار کوڑے دان پہ اگی ہوئی سبزی کو مت کھانا. پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ کہ خوبصورت عورت ہو, اگر برے ماحول میں تربیت پائی ہو تو اس سے شادی مت کرنا. پھر وہی برا ماحول کیا؟ وہی بے عقلی والا. برا ماحول بے عقلی ہے, نہیں گناہ والا جو ماحول ہے وہ بے عقلی والا ماحول. مت کرنا اس سے شادی. سب سے اب آئے ہیں آج ہم تو شادی کروا رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ آگے کی تمام کام آنے والی چیزیں ہیں, تمام لوگوں کو کام آنے والی. اتنا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اتنا پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے, اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کی بنیاد ماں کے پیٹ سے ہی پڑ جانی چاہیے. بنیاد یہیں سے پڑ جائے.
تو پھر کیا ہوا؟ فطری نہیں ہوگا تو کسبی ہوگی. کسبی کیا ہوگا؟ حاصل کرے. اب ماں کے پیٹ سے تو نہیں پڑی, اب پیٹ ٹیڑھا ہو گیا, کہیں لکڑی لگا کے اس کو سیدھا کرو. ہوتا نہیں, اب دیکھا نہیں کہ پیڑ کو ایسے ایک لکڑی لگی رہتی ہے, سیدھا کیا جاتا ہے. کوشش کرو یعنی کسبی حاصل کرو اس کو. اگر وہاں پہ ماں کے پیٹ سے نہیں مل پائے تو کیا کرو؟ تو چھوڑ تھوڑی دیں گے کہ ہمیں نہیں عقل ملی تو ہم ایسے ہی بے عقل رہیں گے. ہمیں پتہ چل گیا تو ہم حاصل کریں گے. پتہ چل گیا حاصل کرے. کون کون سی کھلانے تک کی چیز کو تو کہا گیا کہ کھلاؤ, سناؤ, سننے میں, کھانے میں, سونگھنے میں, ہر چیز میں عقل اس نے فراہم کی. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بندہ. تبھی تو حضرت آدم جب دنیا میں آئے تھے تو جبریل 3 چیز لے کے آئے تھے. دین لے کے آتے, کہتے اے آدم دین اٹھا لو, کیونکہ سب کچھ تو دین ہی ہے نا. نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ عبادت کرے, انہیں دین دیا. لیکن 3 چیز لے کے آئے. وہ دین لے آئے, عقل لے آئے, حیا لے آئے, اور کہنے لگے ایک چیز اٹھا لو, ہے نا, ایک چیز اٹھا لو. بھئی ایک چیز اٹھانا جو اٹھانی تھی وہ اللہ تعالیٰ صرف وہی بھیج دیتا کہ یہ اٹھا لو, یہ بھیجا تم کو اللہ تعالیٰ. نہیں, 3 چیزیں بھیجی, کہا ایک اٹھاؤ اس میں سے. وہیں سے غور و فکر کرنے کا سبق دیا پروردگار نے کہ غور کرو. غور سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی ایک چیز ہی اٹھانی تھی تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز بھیجنی چاہیے تھی. نہیں, ایک چیز نہیں بھیجی. غور کروا رہے کہ غور کرو. غور کو تو ایسے بھی مولا مشکل کشا نے بڑی تعریف کی ہے. ایک درود پڑھیے پہلے بتاتے ہیں. بہت تعریف کی ہے. کسی زمانے میں یہ والی چیزیں میں بہت سنایا کرتا تھا جو ہماری بہت پرانی, اس میں تو اب کوئی بھی نہیں رہ گیا, مجھے سب پتا تھا. کیا مولا مشکل کشا کیا قول تھا؟ ہے کوئی یاد کسی کو؟ کوئی ہے اس زمانے کا, حضرت آدم کے زمانے کو ہے ادھر؟ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے. غور فکر جو عقلوں کو سیکل, عقل کو تیز کرتی ہے. غور کرنے سے عقل تیز ہوتی ہے. بڑھ سے جواب دے دیا آپ نے, وہ بے عقلی والی ہے. تھوڑا سا ہر بات میں اگر آپ رکنا سیکھ جائیں کہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ کیا کہیں, اچھی بات ہو تب بھی تھوڑا سا رکیں, تھوڑا سا رکنا سیکھ جائیں, دھیرے دھیرے رکنا سیکھ جائیں تو غور فکر شروع ہو جاتی ہے. غور فکر عقلوں کی سیکل تلوار پہ جو دھار رکھی جاتی ہے اس کو سیکل کہتے ہیں, ورنہ چھری پہ دھار رکھنے کو نہیں کہتے. سیکل جو تلوار پہ دھار رکھی جاتی ہے وہ سیکل. تو غور فکر, تو اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ضرورت تھی, ایک چیز دے دیتا, اس نے 3 چیزیں بھیجی. اور کہا کہ جبریل سے کہا کہ پروردگار نے کہا ہوا ہے اے آدم اس میں سے ایک چیز اٹھا لو. حضرت آدم نے عقل کو اٹھا لیا. اگر یہ ساری کیفیت نہ چل رہی ہوتی, بالکل سادہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ کیا چیز اٹھائی ہوگی, تو وہ کہتا دین, یہی کہتا نا. لیکن اتنی تمہیدی باتیں ساری ہو چکی تو اب تو مشکل ہی ہے. تو حضرت آدم نے عقل کو اٹھا لیا. تو حضرت جبریل نے کہا واپس چلو. کیا انہیں نہیں پتا تھا یہ واپس نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ واپس بھیجنا ہی نہیں, تاکہ غور کرو کہ اتنی اہم ترین چیز ہے. جبریل نے کہا واپس چلو. حیا اور دین سے کہا واپس چلو. حیا اور دین نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں, میں عقل کے ساتھ رہوں. تو جہاں حیا ہے اور جہاں دین ہے, وہ دین نہیں جو یہ رسمی چل رہا ہے, وہ دین جو موجود ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو دین ہے وہ دین. کہ اللہ کبھی یہی والی حدیث سنا کہ صرف دین پہ گفتگو کریں گے. دین کیا کیا ہے, اس کی بنیادی پرہیزگاری کہی گئی. دین کی بنیاد اہل بیت سے محبت کہی گئی. کہا ہاں محبت ہم لوگ کرتے ہیں, محبت کو پوری بات محبت کی بتا دیں پہ پتہ چلے کہ محبت کرتے ہیں. کیونکہ علی کی محبت جو ہے بہت مشہور ہے نا, کہ علی کی محبت کیا کام کرتی ہے, گناہوں کو ختم کر دیتی ہے نا مشہور. آگے کی بات کیوں نہیں بتائی گئی؟ اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. تو اگر یہ محبت ہوتی تو روز نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا, تو ہمارے نزدیک ہمارے پاس گناہ رہی کہاں گیا ہوتا. تو روزانہ نیکی میں اضافہ ہو رہا, کیونکہ ہماری محبت تو روز آنا کی ہے. وقتی طور پہ تو ہے نہیں کہ مجلس سنا تو محبت آ گئی, جیسے مجلس ختم ہوئی محبت ختم ہوگی. ہر وقت یہ محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے, اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. نیکیوں میں اضافہ کر رہی ہوتی تھی. اے بہن تم کب سے تو محبت میں گرفتار ہو, علی کے پردہ کہاں ہے تمہارا, اضافہ ہی نہیں ہو رہا. نماز کیوں نہیں وقت پہ پڑھ رہی ہو, جھوٹ کیوں بول رہی ہو, بول رہے ہو بھی ہو, خالی رہی ہو نہیں رہے بھی.
ہم بھی شامل ہو، اسے میں مرد عورت سب شامل ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، لاکھوں کی عقل ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا کام کرو کہ بہی کھلاؤ، عقل مند ہوگا بچہ، خوبصورت ہوگا بچہ، دونوں چیز چاہیے، لو دونوں چیز تمہیں مل رہی، خربوزہ کھلاؤ۔ کھلانے تک کو پروردگار پسند کر رہا کہ کچھ چیزیں اتنی پسند ہے اس کو، اس تک کو پسند کیا۔ ناشپاتی کھلاؤ، کون سی ایسی چیز ہے اس کو بہت یاد کرنا پڑے گا، ناشپاتی ٹہل کے یاد کر رہے ہیں، آ رہی دیکھ لیے۔ استقامت والا بچہ پیدا ہوگا، جس کے کام کا ارادہ کرے اس کو کر کے رہے گا، مستقل مزاج ہوگا۔ پھر کہ کھجور کھلاؤ، کہ اس سے کیا ہوگا، پھر ہم نے تمہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پہ سب سے پہلے چیز حسن اخلاق رکھی جائے گی، سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی، سب سے حسین چیز حسن اخلاق ہوگی۔ یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوگا۔ کیسے؟ کھجور کھلاؤ حاملہ عورتوں کو۔ کہاں سے کھلائیں؟ کیوں کیا ہوا؟ تو بازار میں تو گھوم رہی، وہ شادی کی محفل میں ادھر ہے ادھر ہے، بازار ہاٹ، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ 4 مہینے کا جب پیٹ میں بچے کو پھونکی 4 مہینے کا ہو جاتا ہے نطفہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں لکھو اس کی زندگی، لکھو اس کی موت، لکھو اس کی روزی، لکھو اس کی خوش نصیبی، لکھو اس کی بد نصیبی لکھو۔ تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وقت ماں غافل ہے، ساس غافل ہے، نانی غافل ہے، دادی غافل ہے، سب غافل ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، سب غافل ہے۔ وہیں پہ تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعا پڑھنی ہے جہاں پہ فرشتے کا ہاتھ پکڑا گا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو۔ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ پوری دعا میں کہہ رہی ہوں، یہ میں کہہ رہی ہوں، لکھو، یہ لکھو۔ جب آپ روزانہ پڑھیے گا اس دعا کو، تبھی تو اسی دعا میں تو ہے کہ دعا کے وسیلے، کثرت دعا کے وسیلے سے شیطان کو ہمارے راہ سے ہی ہٹا دے۔ وہ ہٹ گیا شیطان، اب تو صرف یہاں یہ لکھی جا رہی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہاں تو کچھ ہوئی، ہر شروع سے بنیاد تو بتا، سب آسان چیزیں، کوئی مشکل چیز نہیں اس میں۔ لیکن اگر شوق ہوتا کہ نہیں عقل مند ہونا چاہیے، اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے گھومنے پھرنے، اس میں لگے ہوئے، اس سے کون جا رہا ہے کہ اہم ترین چیز ہے کہ اور ایک ہماری نسل آنے والی ہے، نسل بننے والی ہے، ان کی شادی ہونے، جتنا گانا بجانا، بے پردگی، جتنی حرام کاری ہوتی، سب ہو رہی ہوتی، کسی نہ یہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑا، نہ آپ لوگ میں سے کوئی رہ گیا جد و جہد کرنے والا اور بولنے والا رہ گیا ہے۔ جب رسول اللہ ایک جہاد میں کبھی گئے تھے تو کچھ لوگ بہانہ کر کے مدینے میں رک گئے تھے، کبھی بہت پہلے سنایا تھا ہم نے، رک گئے تھے، بہانہ کر کے رک گئے تھے اور وہ لوگ نہیں گئے۔ پھر جب رسول اللہ جہاد کر کے واپس آ رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ جب استقبال کے لیے پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، تو باقی جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ تو یہ بات مدینے میں پہنچی بہت ساری، تو سارے مدینے کے لوگوں نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا۔ پھر جب وہ گھروں تک ان کے بات پہنچ گئی تو ان کے گھر کی عورتوں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ عورتیں رسول اللہ کے پاس گئے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں یا انہیں چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں رہو تو ساتھ، لیکن یہ کہ جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ تو ہمارا تو سارا بائیکاٹ ہو گیا، ہم سے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی ملنے بات کرنے کو تیار نہیں، تو نکل گئے جنگلوں میں، پہاڑوں پہ دعائیں کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ یہاں کا کیا ہوتا؟ کوئی چھوڑتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، وہ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب۔ خود غرضی ڈوب گئی، خود غرضی میں ہم لوگ، ہمارا بھلا ہو جائے ان کا ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو جائے ان کا ہو یا نہ ہو، سب خود غرضی میں لگے ہوئے، تو اس لیے فائدہ کسی کو بھی پھر نہیں ہو رہا۔ اگر لگے کیوں تمہاری ماں اتنی پریشان ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہو؟ جب وہ کہتی تم بدتمیزی کر رہے ہو، تم کو تو اس وقت ماں باپ کو ہاتھ بٹانا چاہیے کھڑے ہو کر، بوڑھی ماں تمہاری کام کر رہی، تم گھر میں لیٹے رہتے ہو، فلانا کر رہے، باپ تمہارا سبزی لینے جا رہا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز، کوئی بھی چیز، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں کہتا، کسی کو نہیں کہتا، اب کوئی کسی کو کہتا نہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو شروع سے ہونی چاہیے، شادی بیاہ کے محفل ہو رہے تو وہی دیکھیے، اب ابتدا ہو رہی ہے، اولاد ہونے والی ہے تو وہی ہو رہی، کوئی چیز کہیں نہیں پوچھی جا رہی ہوتی، کوئی کہیں پوچھی جائے، کوئی بھی نہیں پوچھی جاتی۔ 1000 شہید کا ثواب روزانہ ملتا ہے،
کس کو؟ ایک عورت جو اپنے پیٹ میں بچہ لے کے ایک دن رہتی ہے، اس کو 1000 شہید کا ثواب روز ملتا ہے۔ کتنا بڑا بڑا فائدہ تمہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہی ہو، لیکن تمہیں کوئی فائدہ پتہ ہی نہیں، نہ تمہیں کام کا کوئی اندازہ ہے، نہ اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ ہے۔ 1000 شہید روز کا رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہت جلدی ٹائم بہت جا رہا، بہت باقی۔ اچھا بہرحال، تو وہ 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ بلکہ کہا پہ ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مجاہدہ بھی ہے، صائمہ بھی ہے، یعنی روزہ رکھنے والی اور مجاہد جہاد کرنے والی۔ کیا مطلب روزہ رکھنے والی؟ یہ حاملہ عورت روزہ رکھنے والی۔ روزہ جو رکھا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں سے بچایا جاتا ہے۔ سب سے بہترین رمضان میں کیا چیز؟ گناہوں سے بچنا۔ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ کیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے جو حرام چیز دیکھے گی اس سے اپنے آپ کو روک رہی ہے، تاکہ شیطان ان آنکھوں کے ذریعے سے بچے پہ کوئی اثر نہ ڈالے۔ کان سے کوئی بری بات نہیں سنتی ہے کہ کہیں شیطان کے ذریعے سے یہ حرام چیز بچے پہ اثر نہ کرے، اس سے جہاد کر رہی ہے، زبان سے جہاد کر رہی ہے، زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلنی چاہیے کہ اس پہ، کیونکہ ہر چیز کا اثر بچے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کر رہی ہوتی ہے، یہ جہاد جو کر رہی ہوتی ہے کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، تو یہ جہاد کر رہی ہے۔ تو اس کو کیا ثواب؟ 1000 شہید کا ثواب روز ملتا ہے۔ 1000 شہید کا ثواب روز ملتا ہے۔ $1000 روز ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ پیسہ چاہیے، کسی بھی طرح سے پیسہ ملنا چاہیے۔ یہی ہوگا نا، پیسہ مل جائے۔ 1000 شہید بہت بڑی بات ہے، اگر آپ غور کریں 1000 شہید بہت بڑی بات ہے۔ 1000 شہید 9 مہینے میں کتنے ہزار شہید کا ثواب ملا اسے؟ جوڑیے ذرا، 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، جوڑ ڈالیے کتنا ثواب مل رہا۔ یہ کیا ہے؟ احتیاط یہاں سے بتا کے یہاں تک لے کے آیا گیا، کیونکہ عقل اتنی اہم ترین چیز ہی ہے۔ عقل چیز ہی اتنی اہم ترین ہے، یہ عقل۔ تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہو، جس کے بعد عقل نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی دین ہی نہیں اس کے بعد۔ کیوں نہیں دین ہے بھائی؟ کیوں نہیں دین ہے بھائی؟ اس لیے نہیں دینی کہ بے عقلی کا کوئی ایسا کام، ایک ایسا جرم کر دے گا کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں اس کی صفر ہو جائیں گی۔ جب کوئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ درخت بناتا ہے۔ تو ایک کھڑے ہو گئے صحابی، کہنے کا اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارے درخت جنت میں، بہت باغ ہوگا، پورا باغ ہوگا۔ کہ ہاں، بشرطے کہ تم اسے جلا نہ دو۔ وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ وہ کیا مطلب کہ جب تم گناہ کوئی کرتے ہو تو ایک شعلہ جاتا ہے، درخت کو جلا دیتا ہے۔ تو اب تو بے عقل آدمی کیا کام کرتا ہے؟ یہی کر رہا ہوتا کہ نیکی بھی کرتا ہے اور اپنے بے عقلی کی وجہ سے اسے ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت بتائی گئی، اس لیے کہا گیا کہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ مولا مشکل کشا تجلیات حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں سناٹے میں معاملہ آ گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا پتہ نہیں $1000 کے پیچھے لگ گئی کہ 1000 شہید کے، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ عقل سے زیادہ فائدے مند کوئی دولت نہیں۔ دولت کوئی دولت نہیں، عقل سے زیادہ فائدے مند کوئی دولت نہیں۔ ابھی آگے تھوڑی سی چیزیں بتائیں گے کہ یہ ہے عقل۔ وہ 4 5 6 چیزیں بھی یاد کر لیجئے گا تو آپ انشاءاللہ عقل مند ہو جائیے۔ 4 5 6 چیزیں بھی یاد کر لی، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آئے، وقت بھی کم ہے۔ عقل سے زیادہ فائدے مند کوئی دولت نہیں، کیونکہ بہت مطمئن و غنی رہتا ہے وہ آدمی صاحب عقل، اس کو کوئی چیز مروب نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ دنیا کی چمک دھمک سے اس کو کوئی مولا خود بھی کہا یہ دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور جو صاحب عقل ہے وہ کیا ہوگا؟ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو، صحیح ہے تو کوئی اس سے وہ تھوڑی آئے گا، ورنہ جیسے ہی جاتے ہیں کسی صاحب مال و دولت کو دیکھا فوراً گگی بن جاتی ہے اس کے سامنے خوش آمدانہ انداز۔ یہ کیا بے عقل آدمی کی نشانی ہے، یہ بے عقل ہے۔ اس کے بعد تمہارے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے، وہ کہہ رہے کہ پوری دنیا میں سونا اور چاندی بھر کے دے دیے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کس کے برابر؟ ہم اہل بیت کی محبت کے برابر۔ تو یہ اگر ایسا کر رہا ہے تو بے عقل ہے پھر یہ، کیونکہ اس کے بعد تو بہت بڑی دولت ہے، اور عقل خود بہت بڑی دولت۔
پھر کہا جا رہا ہے مومن بڑے عقل مند ہوتے ہیں. اب مومن رٹا کرتی ہے اور ہیں بیوقوف. تو وہ کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ مومن بہت عقل مند ہوتے ہیں, کیونکہ مومن ان لوگوں کی کہی ہوئی بات پہ جب چلیں گے تو عقل مند ہو ہی جائیں گے. آپ صرف نام کے مومن بن گئے ہیں, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو رکنا چاہیے کہ مومن بڑے عقل مند ہوتے ہیں. مومن بے شک مومن خدا سے ڈرنے والے ہیں. یہ دو چیزوں کو ملا دی, عقل آ گئی آپ کے پاس. اگر خالی ایک چیز نیچے کو پکڑ لیجیے عقل آ گئی. خدا سے ڈرنے والے ہیں. جو خدا سے ڈر رہا وہ عقل مند ہے, کیونکہ پھر جانے گا کہ خدا کیا کرتا ہے, خدا کیا نہیں کرتا, کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا ہے, وہ ڈرے گا. عقل کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے. کامل ترین جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے, یہ کامل ترین آدمی. خوف خدا کہیں پورے معاشرے میں نظر آتا ہے آپ کو؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا پورے معاشرے میں. عقل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, نہ خوف خدا نظر آتی. چاند گرہن, سورج گرہن, فلک, یہ ساری چیزیں کہ آخر پوچھا جائے, آپ سے سوال کرنا تھا, وہ سوال چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. سوال کر یہ لوگوں تک پہنچی کیسے ہو, یہ پہنچی کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں پہنچی, باقی چیزیں کیوں پہنچ گئی؟ جو بار بار کہی گئی تو پہنچ گئی. ہم ایک سے دوسرے بار نہیں کہتے کہ ہم پہ الزام آئے گا, یہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں. ہاں نہیں آتا, یہی آتا ہے, آپ سیکھ لیجئے, بس یہی آتا, کافی ہے ہمارے لیے. ایک بات بھی کسی تک پہنچا دی, ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا گیا تو آسمان سے آنے والی جتنی وہ تمام چیزوں سے افضل ہے. رسول اللہ کہہ نہیں رہے مولا علی سے. پھر کہہ رہے ہیں عقل کے اعتبار سے کامل ترین, یاد رکھیے, عقل کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہو اور خدا کا فرما بردار ہو. عقل کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے اور خدا کا فرما بردار ہے. یہاں اماں کے فرما بردار نہیں بنے ہیں بیوی کے چکر میں, تو خدا کے فرما بردار بنا رہے, خدا کے فرما بردار ہیں. پھر کیا کہا جائے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, جلدی بہت کم ٹائم رہ گیا, پوچھا گیا کہ عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرنا, اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہی عقل مند ہیں. عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنا, اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہی عقل مند ہیں. اب جو جہاں بھی اللہ کی اطاعت کسی مقام پہ اگر ہم نے نہیں کہا تو وہاں اتنی دیر کی تو عقل بے عقلی کا کام کیا میں نے. اللہ کی اطاعت کی جائے تو وہی ہے. پھر کہا کہ عقل اعلیٰ علین کی طرف جانے کا زینہ ہے. سبحان اللہ, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں, اعلیٰ علین کی طرف جانے کا زینہ ہے. ہمارے یہاں بس چادر چڑھا کے اعلیٰ علین پہ بھیجا جاتا, مرحوم کے اوپر چادر چڑھا گیا کہ نکال گئے دعا کے اعلیٰ علین, یہ ہو گئی اعلیٰ علین. دعا بھی ہے عقل کے بارے میں, کہیں ابھی آئے گا تو بھی بتاتے ہیں کہ عقل کے بارے میں دعا بھی جلدی لکھیے پتہ. دونوں جہان کی تمام سعادت عقل ہی سے حاصل ہوتی ہے, اور جو عقل سے محروم ہے وہ سب سے محروم ہے, وہ سب سے محروم ہے. پھر فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام, کہتے ہیں بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں, کیونکہ اگر یہاں کچھ ہو, کوئی پریشانی, وہاں پھنس گئے. پھر یا دنیا تو ایرے غیرے نتو خیرے سب کی نکل جاتی ہے, لیکن وہاں پھنس جائیں گے, وہاں پھر نہیں چلے گی, چالاکی مکاری نہیں چلے پائے گی. تو بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں, یہ مصیبت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں بالکل, مومن کی عقل مندی اس کے حرام سے بچنے میں ہے اور بلند امور کی طرف جلدی کرنے میں ہے. یہ ہے مومن کی عقل مندی, حرام سے بچنے اور بلند ترین امور کی طرف جلدی کرنے میں ہے. آج کر لیں گے کل کر لیں میں نہیں ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں بہت چھوٹی چھوٹی ہم نے نکالی ہیں.
پھر کہا عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور انجام پہ نظر رکھی جائے۔ انجام کیا؟ یعنی کہ اب یہاں سے نکل کے جانا کہاں، مجھے آخرت پہ جانا ہے نا، انجام پہ نظر رکھے۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، انجام پہ نظر رکھی جائے، اور دور اندیشی کیا ہے کہ دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ دور اندیشی کیا ہے ابن پہ بتا دیں گے۔ دور اندیشی یہ پہ آگے کے سوچ رہا بندہ، فوری کے نفع نقصان نہیں دے گا، آگے کے دیکھ رہا کہ کیا ہونے والا، اس کو دیکھتا۔ یہ ہے اس کی دور اندیشی تھی۔ کیا اس میں بھی حدیث ہے، پہلے یہ پوری سن لیجئے دوبارہ سے۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور انجام پہ نظر رکھی جائے اور دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ ہر حدیث آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کے رٹنے کے لیے ہوگی، اتنی اہم ترین تھی۔ ابھی دور اندیشی سناتے کہ پورا دور اندیشی کا باب پڑھ ڈالیے، بہت ساری روایتیں، اکیلی یہ روایت کافی ہے جو یہ مولا مشکل کشا کہ اکیلی روایت کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پہلے سن لو، مزیدار ہے، بہت کام کی ہے، روز آنا کام آنے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں دور اندیشی ہے یعنی خدا کا تقوی، گناہوں سے بچو۔ دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچو، اور اس چیز کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ بڑا رحم، آج کل سارے گناہ اسی طرح ہو رہے ہوتے، اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، وہ منع کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ رحم کرنے والا آپ سے زیادہ کون جانتا؟ مولا آپ تو ہمیں اس طرح بتائیے، لے چلیے، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ انہوں نے رحم کر رہا، ڈھیل دے رہا، تمہارے گناہوں پہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، تم بڑھتے چلے جا رہے ہو، یہاں تک کہ تمہاری عادت بن گئی، 40 سال کے ہو گئے، پورے ہو گئے، تو اب کیا ہو گیا؟ کہہ رہا کچھ ہو نہ ہو شیطان تو منہ چوم رہا ہے صبح شام۔ کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 40 سال اور اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پہ غالب نہیں آتی، یعنی نیکیاں بڑھ جانی چاہیے اب اور گناہ کم ہو جانے چاہیے۔ تو اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو شیطان دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کے کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا۔ تو بتا رہے مان نہیں رہے ہو، پھر کیا مان رہے ہو؟ ان کی کوئی بات ہی نہیں مان رہے ہو تو پھر جب نقصان اٹھاؤ گے، چلاؤ گے، رو گے، تو بہت ساری حدیثیں اس پہ بھی ہے، تم ہمیں پکارو گے ہم تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ شیخ صدوق کی کتاب میں جو شیعہ والے باب میں کہ شیعوں کے فضائل بیان کرے کہ شیعہ کون، شیعہ کون، اس پہ کہہ رہے رسول اللہ کہ تم پکار، ہم جواب نہیں دیں گے۔ تم کو سب کچھ بتا رہے کتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائی، کوئی حد اور انتہا ہے تکلیف اٹھانے کی؟ جو ہم نے تکلیفیں اٹھائی تمام انبیاءوں نے تکلیف اٹھائیں، اور تم ہماری بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اور وہ گانا گاتے ہی وہ آ جاتا ہے ٹی وی کی اسکرین، وہ فوراً اس کی بات مان جاتے ہیں، جلدی سے وہی والی کریم لے کے آتے ہیں، وہ ہر چیز اس کی جلدی اس کی ساری بات مانی جاتی ہے، اسی جیسا کپڑا پہنا جا رہا ہے، اسی جب میک اپ کا جو طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر مارننگ شو کے اندر جلدی وہ طریقہ بھی ہے، سب کے بال بھی رنگے جانے لگے، سب کام شروع ہو گیا، وہ جو بتا رہے ہیں سب کر رہے ہو، آپ کو نہ سمجھا، کہہ رہے شرم کرو، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اور دور اندیشی اس بات کا نہ کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اب چھوٹی 10 منٹ باقی، صرف چھوٹی کہہ رہے عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ کیا مشکل کام ہے اس کے اندر، کہ ہمیں 6-7 دفعہ پڑھنی پڑے گی، یہ 1-2-3 گھنٹے تک، بس اتنا تو کافی ہے نا۔ زبان کو قابو میں رکھو، مولا کہہ رہے ہیں، مان جائیے گا، مولا کہہ رہے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ قابو میں رکھنے سے کیا مراد؟ بہت ساری لسٹ پورے، جھوٹ آپ نہ بولیے، غیبت آپ نہ کیجیے، چغلخوری آپ نہ کیجیے، زبان دارادی آپ نہ کیجیے، ساری چیزیں آپ کو پہلے سے میں معلوم، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ اس کو سمجھائیے، کھولیے، کوئی ضرورت نہیں کھولنے کی۔ پھر کہا جا رہا ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، اب کہہ بھی رہے ہیں غیبت سے بچاؤ، یہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہے، لوگوں کی باتیں مت جلدی بیان کیجیے، راز کو پیٹ میں رکھیے اپنے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہے۔ عقل مند خواہش کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خیر آپ لیکن کیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اللہ دیکھ رہا، دل کا حال دیکھ رہا، منع کیا گیا، مولا نے منع کیا، کیسے جھوٹ بولیں؟ ہوتا نقصان، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، جھوٹ نہیں بولے۔ بہانہ بنا سکتے، بہانہ بنا دیا، توریہ کر سکتے، توریہ کر سکتے،
کچھ نہیں بولے، چپ چاپ ہے، جواب نہیں دے رہے. بہت سارے عقل مندی کا کام بہت سارے چالاک لوگ بھی کرتے ہیں، جو بظاہر بہت چالاک ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، لیکن بعض کام عقل مندی کا کر جاتے ہیں. سامنے بیٹھا ہوا بندہ، بھائی تم کیوں نہیں کہتے یہ مسئلہ، یہ آدمی کیوں کہے، تم کیوں نہیں کہہ رہے، اب کچھ بول ہی نہیں رہا، چپ چاپ ہے، چپ چاپ ہے. دیکھو اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو بولنا چاہیے. اپنی بہن یا بھائی کو ٹیلی فون کر کے وہ ٹیلی فون لیے، وہ دوسرا بندہ بول رہا کہ تم نے اس کو بلانا نہیں چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا. بھائی کہ تم نے کہا تم کیوں کہہ رہے ہو، اس کو کہنے دو. وہ کچھ بولی نہ. میں نے کہا کس قدر ہوشیار آدمی کرے، میرا کام جب ہو رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی. ہوشیار چالاک آدمی تھا، کیونکہ بظاہر میں نے پھر آگے اس کے بارے میں دیکھا، غور کیا تو دنیا پرست چالاک آدمی تھا. لیکن کوئی بھی آدمی عقل مندی کا کام کرے گا اسے فائدہ ہوگا، ہے یا نہیں ہے. کافر بھی اگر دوا کھائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ ہل چلائے گا تو کھیت میں، اس کے کھیت کھلیان میں اس کو، تو جو بھی کوئی سا بھی کام کرے گا، جو بتائے گا، صدقہ دے گا تو کافر بھی صدقہ دے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا. گو اس کا فائدہ صرف اسی دنیا کی حد تک ہے، آخرت ان سے نہیں ملے گا، لیکن ملے گا فائدہ. اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ رحمان الرحیم کے چکر میں ہم لوگ صرف گناہ کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے. وہ تو سب کا قبول کرے، ہمارا بھی قبول کرے. تو کیا گیا عقل مند کیسے، خواہش کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا. پھر کہہ رہے عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عیب سے پاک رہے، عیب سے پاک رہے. مولا کہہ رہے سب چھوٹی چھوٹی. عقل مند وہ ہے، رٹ ڈالیے کہ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز. عقل مند تقویٰ کیا ہے، دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. عقل مند کون ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. گناہ بھائی مسئلہ یہ ہے سارا کہ سارا یہ عقل مند گناہ نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہیں، چلیے وہ چیزیں بتاتے ہیں. دعا بھی ہے، جلدی بتا دیں. اب باقی نہیں لکھوا رہے، وقت ہی نہیں کہ 15 منٹ بعد تو آئیں تو وقت کہاں سے. کچھ دعا بھی لکھوا رہے ہیں، کچھ اور چیز بھی لکھوا رہے ہیں عقل مند کے اعتبار سے کہ دیکھیے کیا چیز، یہ بھی عقل مندی میں شمار ہوتا ہے کہ یہ عقل مندی ہے. ایک آسان سا نسخہ عقل مندی کا مزید. عقل مند کو مولا مشکل کشا خود ہی بتا دے. لوگوں میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو عقل مندوں کی پیروی کرے. یہ ساری چیزیں وہ علی آپ کو بتا رہے ہیں جو کی ہے، چابی ہے، فارمولہ ہے. یہ فارمولہ ہے. لوگوں میں زیادہ عقل مند کون ہے، جو عقل مندوں کی پیروی کرے. عقل مند کون ہے، کہ محمد آل محمد سے بھی زیادہ کوئی ہوگا. میں ان کی پیروی کروں گی، ہر مسئلے میں دریافت کروں گی، دیکھوں گی کہ کہاں سے کوئی اس مسئلے میں ہمیں کہیں سے کوئی چیز ملے، کوئی کتاب ملے کہ اس کے اوپر میں پڑھوں گی، دیکھوں کہ محمد آل محمد اللہ رسول کیا کہہ رہا، تو وہ یہ کام کروں گی. میں عقل مند ہو جائے. بہترین روایت ہے یہ کہ تم میں لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو عقل مندوں کی پیروی کرے. یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. پھر کیا کہا جائے عقل مند کے بارے میں، کیا کہا جا رہا ہے. 2 حدیث سنا کے باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. 2 حدیث اور ایک دعا آپ کو سناتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے، وہ نادان، سنیے دل کو تسلی دیجئے، مولا مشکل کشا کرے. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اس میں کامیاب ہو گیا. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کیا اس میں کامیاب ہو گیا. اس عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہو. کہہ رہے ہیں کہاں ہو سکتا ہے اس کے برابر. اللہ اکبر. جبکہ اس کو حاصل ہو گیا، دنیا حاصل ہو گئی ہے. وہ اور اس کو نادان کہہ رہے ہیں. وہ نادان جس نے دنیا کا مال، جس نے دنیا کا تھوڑا سا مال سرمایہ حاصل کر لیا اس میں کامیاب بھی ہو گیا. اس عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنے ہمت عالی سے کیا کام کیا، آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ بن جائیے. اور عقل مند کی تعریف یہ بھی کہی گئی کہ عقل مند کیا کام کر، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا. یہ عقل مند کی تعریف کی جا رہی ہے. عقل مند کی تعریف کیا کہ وہ دوسروں کسی اور کو اذیت نہیں پہنچاتا. یہ آدمی عقل مند ہے، کیونکہ جو کسی کو اذیت نہ پہنچائے وہ عقل مند ہے. تو زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، کسی چیز سے ہو، آپ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیے، آپ عقل مند ہو جائے گی. ایک کتاب ہے جو اس کا نام ہے تعقیبات نماز، رسالہ تعقیبات، پنجگانہ نماز کا رسالہ. جب کہیں بتاتے ہیں تو ہم سے فوراً کہا جاتا ہے کتاب بتائیے، دکھائیے نام، تو لے آئے کتاب ہے. یہ دیکھیے، دیکھ لیا. وہ نکلنے کے بعد یہاں سے فوراً شروع ہو جائے گا، بتائیے بتائیے، کتاب کا نام بتائیے، ہم لے آئے. اس میں
ایک دعائے رسول اللہ کی، دعائے استغفار رسول خدا کی، اس میں ہی وہ استغفار کی جو دعا ہے اس کے اندر کیا ہے، بہت بڑی دعا ہے. ہم آپ کو چھوٹا سا پورشن اس کا سنا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا اللہ در حقیقت اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں جسے میں نے تیری درگاہ میں توبہ کیا اور پھر وہی گناہ کیا، اور اس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں جس میں تیری عبادت کا ارادہ کیا، اس میں وہ چیز شریک ہوگی جو تیرے لیے نہ تھی. یہ مطلب یہ ہم تو تیرے لیے کھڑے ہوئے نوحہ لے کے پڑھنے کے لیے کھڑے، یا حسن یا حسن. نیت یہ ہے کہ لوگ ہمارے وہ راضی ہوں، اماں زہرا بیٹھی ہوئی وہ راضی ہو جائیں. نیت کرو وہ والی، تیری عبادت کی ارادہ کیا، اس میں وہ چیز شریک ہو تیری لے. ان نعمتوں کو سبق سے بخشش کی دعا کرتا ہوں جسے تو نے مجھ پر احسان کیا، مگر میں اس کی وجہ سے تیری نافرمانی کے لیے قوی ہو گیا. جیسے جیسے ہمارے پاس نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کرتی ہے بھائی طولانی روایت چلی، دعا چلی آئی، چھوٹی سی آپ کو سب زبانی یاد ہے، ہم آپ کو جلدی جلدی سنا رہے بتا رہے. مغفرت کی دعا کرتے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ غائب حاضر کا جاننے والا رحمان رحیم ہے اس گناہ سے جو میں نے کیا، نافرمانی جس کا میں نے ارتکاب کیا. یا اللہ مجھ کو عطا کر عقل کامل، محکم ارادہ، عقل سلیم، پاک قلب، علم کثیر، خلق پسندیدہ، ان سب کو میرے واسطے مفید قرار دے. یہ کتنی بہترین دعا. یا اللہ مجھے عطا کر عقل کامل، محکم ارادہ، عقل سلیم، پاک قلب، علم کثیر، خلق پسندیدہ، کیونکہ علم کے بغیر بھی عقل کامل نہیں ہوگی. یہ سمجھے، کیونکہ پانچویں امام محمد باقر اسلام کے قول سے بات کو ختم کرتے ہیں. حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی ایمان اس سے روپوش ہو جاتا. حماقت یعنی بے عقلی اور جہالت، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے. تو یہ عقل کو کیا کرے، جب محمد آل محمد سے مدد طلب کیجیے گا، ان سے کیجیے گا، عقلاء کی پیروی کیجیے گا، تو علم میں اضافہ تو ہوتا ہی جائے گا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء